پروفیسر عبداللہ بن عواد الجہنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، اور قیامت کے دن تک آنے والے پیروکاروں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں ہوں۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ وہ بہترین بات جو مسلمان دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے اور جو انسان اپنے رازوں میں یا اپنے دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہوئے اختیار کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ یہی دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والا بہترین جوہر ہے اور بہترین نعمت ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اسی لیے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا جائے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرو۔ میں ان سے نہ تو رزق کا متلاشی ہوں اور نہ ہی میں ان سے کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے اور وہی طاقت والا اور زبردست ہے۔ اور اس غایت کو اور اس مقصد کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کو جانا جائے اور دین میں فہم حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ علم ہی عمل کی بنیاد ہے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو بھی انسان کام کرے وہ شریعت کی بنیاد پر ہو، صحیح اور ہدایت کے راستے پر ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ نے پہلے علم رکھنے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ پہلے کہا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر کہا کہ پھر استغفار کرو۔ تو علم کے ذریعے ہی انسان جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے اللہ کو جانا جاتا ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی خشیت بھی اسی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جو کہ وہ بہترین غایت ہے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، یا جس کے لیے اہل ایمان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے احکام کو جانے، عقیدے کے احکام، طہارت کے احکام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکام کو اچھی طرح جانے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے کر سکے۔ اور جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے دنیا میں، اس کو چاہیے کہ اپنے متعلقہ احکام جانے، جیسے تاجر تجارت کے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری کے، اور اس طرح استاد جو ٹیچنگ ہے اس کے حوالے سے جو احکام ہیں ان کو لازمی سیکھے۔ یہ چیز ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشے کے مطابق شریعت کا حکم لازمی حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے علم کوئی کام کر جائے اور کوئی غلط راستے پر چل پڑے، اور جب وہ علم کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو امت کو فائدہ بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑھایا ہے۔ ان کا ایسا مقام ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا فرمایا ہے۔ 7 آسمانوں پر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا ہے اللہ کی اپنی وحدانیت پر۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ وہی عدل کو قائم کرنے والا ہے، وہی عزت والا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ قرآن و سنت بتاتا ہے کہ وہ اندھیری راتوں میں روشن ستارے ہیں اور اللہ کی حجت ہیں زمین کے اندر، اور انہی کے ذریعے لوگ گمراہی سے بچتے ہیں اور شکوک و شبہات کے جو کہہ لیجئے کہ داغ ہیں وہ لوگوں کے دلوں سے مٹ جاتے ہیں۔ علماء امت ہی لوگوں کو درست راستے پر لے کر آتے ہیں اور دین کو ہمیشہ
برائیوں سے پاک کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی تحریف سے پاک کرتے ہیں، اضافے سے یا کمی سے پاک کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو شریعت کی صحیح سمجھ سے کے خلاف ہوتی ہے تو علماء اس کا رد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صحیح فہم شریعت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے کہ اللہ نے لوگوں کو علماء جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ علم و معرفت کو پھیلانے میں جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اہل علم اور ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میری امت میں نہیں ہے جو ہماری امت کے بڑے کی قدر نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایسا راستہ تلاش کرتا ہے جس میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہو، اللہ اس پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے بھی اپنے پر روک لیتے ہیں جب طالب علم کو دیکھتے ہیں، اور طالب علم کے لیے زمین والے، آسمان والے، حتیٰ کہ مچھلیاں اپنے پانی میں بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتی ہیں۔ اور علماء ہی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑتے بلکہ علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ جو اسے سیکھ لے وہ بڑی قسمت والا ہے۔ یہ ہے اہل علم کا مقام اور مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا فضل اور ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ان کے ذریعے امت کو، ہمارے قوم کو فائدہ پہنچا۔ ہمارے ملک نے اسلام کو پھیلانا اور علماء کرام کو عزت دینا، ان کا مقام دینا باقاعدہ اپنے جو نظام ہے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ یہ اہتمام جو دیا گیا ہے اہل علم کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا ملک اور قوم کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ہو، اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے تھوڑا سا علم اپنے بندوں کو بھی عطا فرما کر ان پر مہربانی فرمائی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت درود و سلام ہو، آپ کے پیروکاروں پر بھی ہوں۔ اللہ کے بندوں، میں پھر سے اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کھلے کاموں میں بھی اور چھپے کاموں میں بھی۔ ابھی ایک نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، امیدیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں اور تعلیم کا جو سفر ہے وہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور امت پھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی عقلوں کو روشنی ملتی ہے اور اسی کے ذریعے ہمارے ملک ہیں ان کو ترقی ملتی ہے، اور ایسی چیزیں لوگ سیکھتے ہیں جس سے سارا معاشرہ بھلائی کی طرف جاتا ہے اور ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اساتذہ کرام کا میسج ہے، اور جو اساتذہ یا خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا پیغام بہت عظیم ہے۔ وہ لوگ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اس چیز کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں کہ وہ کتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ تعلیم اور تربیت ایک ساتھ دینے کی کوشش کریں اور لوگوں کو معلومات بھی دیں اور لوگوں کے دلوں میں اقدار بھی ڈالیں۔ اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو علم سیکھنا ہے یا تربیت کا جو پروسیس ہے، اس میں والدین بھی ساتھ ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شروع سے ہی، جو کہ نیا تعلیمی سال ہے، اس کے آغاز سے ہی ان کو محنت کا درس دیں، ان کو آگے بڑھنے کی جو ہے تلقین کریں اور کوشش کریں کہ تعلیم ہمیشہ تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور ساتھ ادب بھی سیکھا جائے، کیونکہ اگر علم اخلاق سے خالی ہو جائے تو وہ علم رکھنے والے کے خلاف حجت بن جاتا ہے، اور اگر
وہ اخلاق کے ساتھ مل جائے تو وہ ایک ثمرہ بن جاتا ہے جس کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل علم بھی اس چیز کا خیال کیا کرتے تھے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی سیکھیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو کچھ اماؤنٹ دے کے، پیسے دے کے کہا کہ آپ جائیے، جا کے آپ کچھ علم حاصل کر لو اور اس سے کئی گنا زیادہ اخلاق اور ادب سیکھ لو۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا علم نظر آئے کہ جس سے آپ کا رویہ درست ہوتا ہو، جس میں آپ کو فائدہ نظر آتا ہو، تو اسے حاصل کیجئے، اور اگر اس میں ایسی چیزیں نہ ہو تو ایسا علم آپ کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں شریعت کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اے اساتذہ کرام، آپ کو چاہیے کہ آپ بہترین طریقے سے، نرمی والے طریقے سے بچوں کو درست راستہ دکھائیں۔ اے طلباء کرام، کوشش کرو کہ پوری ہمت، پورے عزم کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اپنے تعلیمی سال کو شروع کریں۔ آپ گھر میں بھی سچائی اختیار کریں، تعامل میں رحمت کو اختیار کریں، نماز کو ہمیشہ اپنائے رکھیں۔ غلطی ہو جائے تو اعتذار کر لیں یا معذرت کر لیں۔ یہ تعلیم ایسی چیز ہو جو آپ کے آنے جانے میں نظر آئے، جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو علم میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، معلمین کو برکت عطا فرما، معلمات کو برکت عطا فرما، ان کو درست باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اے زندہ و جاوید، اے اللہ، نہ تجھے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم میں جو مانگنے والا ہے اور جو محروم ہے اس کو خوب عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمت فرمانے والے، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو بلندیاں عطا فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، ان کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی خصوصی مہربانی فرما ان لوگوں پر جن کے ہاتھوں سارا ملک درست ہو رہا ہے۔ ہمارا حکمران شاہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اور اسی طرح ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سرحدوں پر پہرے دار جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے نشانوں کو درست کر دے، ان کو عزم و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آپ کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر بھی، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔